from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. Dear respected brothers and sisters in Islam, another chance for us to give for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Our fundraising dinner, inshallah, is coming soon. Please put it in your calendar. It's going to be on Saturday, April the 3rd, between 5 p.m. and 7:30 p.m. inshallah. Our beautiful speakers, our dear respected brother Siraj Wahaj and brother Abdullah Idris, he will be with us. And I am sure all of you, you're going to be with us. All of you, you're going to join us inshallah, and we will have a successful night inshallah, like you have been doing for so many years. Jazakumullahu khairan. See you soon inshallah on April 3rd. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum. خواتین و حضرات، میں پاکستان کی عدلیہ سے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. کیا گالیاں کھانے سے، لوگوں کو، کرپٹ لوگوں کو بیل دلانے سے، اس سے آپ سمجھتے ہیں پاکستان میں جمہوریت مضبوط ہوگی؟ جمہوریت مضبوط نہیں ہوگی. وہ کرپٹ لوگ مضبوط ہوں گے جو دشمن کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. ان کی زبانیں تیز تر آلۂ قتل بنیں گی، اور ایسا ہی ہو رہا ہے. یہ جو بیان دیا ہے جاوید لطیف صاحب نے، اس کو ذرا گہرائی میں اتر کے اس کا جائزہ لیجئے اور دیکھیے کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر مریم نواز کو کچھ ہو گیا تو ہم پاکستان توڑ دیں گے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ پاکستان کھپے، ہم 1971 مشرقی پاکستان جیسے حالات جو ہے وہ پیدا کر دیں گے. دیکھیے، یہ بیان جو ہے یہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت دیا گیا ہے. یہ بیان ایسا نہیں ہے کہ وہ جاوید لطیف صاحب اٹھے اور انہوں نے بیان دے دیا. نہیں، یہ پوری ایک پالیسی ہے کہ پاکستان میں انتشار کیسے پھیلانا ہے، خانہ جنگی کیسے شروع کروانی ہے. یہ اس کا ایک حصہ ہے، اور اس کو ایک عرصے سے میں بھی وارن کر رہا ہوں، بہت سارے لوگ وارن کر رہے ہیں کہ بھئی خدا کے واسطے ان کے خلاف کوئی ایکشن لیجئے، کیونکہ یہ بڑھتے جا رہے ہیں. وہ دیکھ رہے ہیں ہمیں تو کوئی کچھ کہہ نہیں رہا، ہمیں تو ضمانت بھی مل جاتی ہے، ہم تو پارکس میں گھوم رہے ہیں، ہم تو گھر کے پکے ہوئے جیل میں کھانے کھا رہے ہیں، ہم وہ پریس کانفرنس کرتی پھر رہی ہے خاتون، اور وہ جلسے کر رہی ہیں. کوئی اطمینان سے سب کے کام چل رہے ہیں. سارے جرائم کرنے والے لوگ آرام سے گھوم رہے ہیں ضمانتیں لے لے کے. کوئی باغ میں گھوم رہا ہے، کوئی جلسے میں گھوم رہا ہے، سب، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے. تو دیکھیے، ایسے پاکستان مضبوط تھوڑی ہوگا. ان کے حوصلے آپ بڑھا رہے ہیں ایسے کر کے. ہمارے چیف صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی مفاہمانہ پالیسی جو ہے وہ شاید پاکستان میں جمہوریت کو اسٹرانگ کرے گی اور ان کے دماغوں کو بدلے گی. جناب والا، ان کے دماغ ایسے نہیں بدلنے والے، چینج ایسے نہیں آنے والی. دیکھیے، چینج تو جب آتی ہے کہ جب دماغ بدلے یا دل ٹوٹے. ان کا دماغ بدلنے میں تو صدیاں درکار ہیں، وہ نہیں بدلے گا. بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، بڑا لمبا عرصہ چاہیے. اور کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک. ہاں، ان کو سزا دیجئے تو ہی یہ سدھریں گے. سزا دے نہیں رہے، آپ ان کی تیمارداری کر لیتے ہیں، شہباز شریف کی، ان کو فون کر دیتے ہیں. ہر ایک سے خوش اخلاقی سے، چوروں سے خوش اخلاقی سے ڈیل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جیسے آپ کے گھر میں کوئی بچہ بدتمیز ہو نا، اور آپ پھر بھی اس کو چمکارتے رہیں، پیار کرتے رہیں، وہ اور زیادہ بدتمیز ہو جاتا ہے. ایک وقت آتا ہے پھر وہ آپ کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے. یہ ہو رہا ہے پاکستان میں. اچھا، اب آئیے ذرا اس بیان کی طرف جو انہوں نے دیا ہے جاوید لطیف نے کہ ہم پاکستان توڑ دیں گے. جاوید لطیف صاحب، آپ کے اس بیان سے نہ پاکستان ٹوٹا ہے، نہ انشاءاللہ کبھی ٹوٹے گا. لیکن ہاں، آپ کی سیاست ٹوٹ گئی. آپ کی چاہت، آپ کی سیاست جو ہے وہ کھل کر ایکسپوز ہو گئی. آپ سامنے آ گئے کہ آپ کے ذہن کے لوگ ہیں، اور آپ کے اندر مودی کے خیالات کس درجہ اندر آ چکے ہیں. آپ اس پہ کتنا عمل کر رہے ہیں. دیکھیے، آج سے پہلے ڈان لیکس ہوا،
ان کو کوئی سزا نہیں دی گئی، ڈھیل دی گئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ وہ ایک میر صادق، آج سے اس کا میں نے نام رکھ دیا تھا، میر صادق، وہ جو اسپیکر تھا، اس نے آ کے ایک ایسا بیان دیا تھا جو ساری زندگی نہ بھلایا جائے گا۔ مجھے تو وہ شخص جب بھی ملے گا میں اس سے ضرور اس کا پوچھوں گا۔ اس نے کہا تھا کہ ہمارے جنرل صاحب جب آئے، ان کو پتہ چلا انڈیا حملہ کرنے والا ہے تو ان کی ٹانگیں کانپنے لگیں۔ اس پہ پورا ہندوستان جو ہے اس نے کیسے ڈرم بیٹ کیے تھے، کچھ نہیں کہا گیا۔ نواز شریف لندن سے بیٹھ کے تقریر کرتا رہا کہ فوج میں بغاوت ہو جانی چاہیے، کچھ نہیں کہا گیا۔ یہ ان کی ہمت اب اتنی بڑھی کہ اب وہ آ کے کہہ رہا ہے کہ ہم پاکستان توڑ دیں گے، اور وہ بے وقوف شخص یہ بیان کہاں دے رہا ہے؟ وہ پنجاب میں بیٹھ کے یہ بیان دے رہا ہے۔ پنجاب وہ خطہ پاکستان کا دل، کہ اگر آپ ایک پنجابی سے کہیں کہ تمہارے ہاتھ کی ایک انگلی کاٹنی ہے پاکستان کے لیے، تو وہ کہے گا یہ پورا بازو کاٹ لو تم پاکستان کے لیے۔ ان کو بہکانے کے لیے آیا ہے یہ شخص۔ یہ جن کو بہکانے آیا ہے وہ بہکنے والے لوگ نہیں ہیں، وہ پاکستان کے لیے جان دینے والے لوگ ہیں، اور وہ جان لینا بھی جانتے ہیں اگر کوئی پاکستان کے خلاف بات کرے گا تو اس کی۔ خواتین و حضرات، جس طرح سے الطاف حسین ہندوستان کے اس پہ چلا تھا اور اس کا انجام دیکھ لیا آپ نے، وہی راہ انہوں نے اختیار کی ہے۔ ایک بات بڑے غور سے سن لیجئے نواز شریف اینڈ گروپ، الطاف حسین جس جماعت کو لے کے اٹھا تھا ان کے مطالبات بالکل سچے تھے، درست تھے، ان کے ساتھ جو ذاتیاں تھیں، اور آج بھی وہی سب کچھ ذاتیاں ہو رہی ہیں، مجھے ہر چیز کا علم ہے۔ پھر آہستہ آہستہ وہ ہندوستان کی گود میں جا کے بیٹھا، 20 سال لگے، 25 سال اس کو ایکسپوز ہونے میں۔ اس کی سیاست پتہ ہے کب ختم ہوئی تھی؟ اس کی سیاست وہاں ختم ہوئی تھی جہاں اس کے کہنے پہ اس کے لڑکے جو تھے سیکنڈ میں قتل کر دیتے تھے، ڈاکہ مار دیتے تھے، اڑا دیتے، جو ایسا وہ کہتا تھا، اشارہ کرتا تھا، وہ کام ہو جاتا تھا۔ اتنے لوئل لوگ، اور ایسی عوام پتہ ہے کب اس سے بھاگی تھی، اس سے دور کیسے ہو گئی؟ آپ ذرا سوچئے، جو اتنے لوئل ہوں وہ کیسے دور ہو گئے؟ ان میں سے ایک صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا، جو ان کے لیے جان دیتا تھا، ڈاکے مارتا تھا، کہ یار بھائی آؤٹ ہو گئے تھے۔ کیا مطلب؟ اس سے پوچھا آؤٹ ہو گئے تھے کیا مطلب؟ کہنے یار وہ پاکستان کے خلاف بات کرنے لگے تھے، بس اس دن سے چھوڑ دیا۔ اچھا، اس جلسے کو آپ یاد کیجئے جب اس نے کہا تھا الطاف حسین نے کہ پاکستان جیسے جاؤ اور یہ کر دو وہ کر دو، عوام اٹھ کے گھروں کو چلے گئے تھے۔ ان کے اب مسائل ابھی بھی وہی موجود ہیں، وہ بدبو میں زندگی گزار رہے ہیں کراچی شہر میں، لیکن وہ پاکستان کے لیے جان دینے والے لوگ ہیں۔ انہوں نے اس سے رخ موڑ لیا، الطاف حسین سے کس بنیاد پہ رخ موڑ لیا؟ کوئی ان کے مسائل ختم ہو گئے تھے؟ کوئی نئی چوائس مل گئی تھی؟ نہیں، کوئی چوائس نہیں ملی، صرف پاکستان کی مخالفت کے لیے۔ تو پاکستان میں کوئی بھی قوم، چاہے وہ یہ سندھی ہو، اردو اسپیکنگ ہو، پشتون ہو، بلوچ ہو، پنجابی ہو، کوئی بھی قوم پاکستان کے خلاف بات نہیں سنے گی۔ وہ دن ہوا ہوئے، سمجھنا، وہ دن ختم ہوئے۔ اب آپ ہوش کے ناخن لیں۔ خواتین و حضرات، حقیقت تو یہ ہے کہ نواز شریف کوئی نیشنل سطح کا لیڈر ہی نہیں ہے۔ اس کا دماغ جو ہے وہ منی سینٹرڈ آدمی ہے، فوڈ سینٹرڈ آدمی ہے۔ وہ اتنا بڑا آدمی نہیں تھا، یہ تو اس کو فوج نے جب وہاں پہنچا دیا، اور اس نے فوج کے جنرلز کو ایسے برائب کیا کہ وہ وہاں تک دوڑ لگا گیا، اور انہوں نے اس کو وہاں پالا پوسا اور اس کو آگے بڑھایا۔ یہ حقائق ہیں، جو سچ ہے وہ کہنے دیجئے۔ آج وہی فوج کے اندر کہتا ہے بغاوت کر دو، اور آج اس کی مثال پہ مجھے ملا نصیر الدین کا وہ واقعہ یاد آ گیا کہ انہوں نے اپنے گدھے کو اوپر چڑھا دیا چھت پر۔ چھت پہ چڑھنے کے بعد دوسرے دن انہوں نے کہا میں چھت سے نیچے لے آؤں، تو وہ جو تھا اس نے زور زور سے ٹکریں ماری، ٹھیک ہے نا۔ پھر ملا نے اس کو اور گھسیٹا کہ نیچے آ جائے، وہ نیچے نہیں آیا۔ پھر اس نے ملا کو ایک کک ماری، ملا نیچے زمین پہ فلور پہ آ گئے، چھت ٹوٹ گئی، گدھا نیچے گر گیا، گدھا بھی زخمی ہوا۔ ملا بیٹھے ہوئے تھے، ان کا ایک دوست آیا، اس نے آ کے ملا سے کہا کہ ملا جی کیا بات ہے، آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ کہیں گے میں یہ سوچ رہا ہوں کبھی بھی کسی بھی کمزرف چیز کا آدمی، گھوڑے، انسان ہو، کوئی بھی ہو، اس کو اوپر نہیں چڑھانا چاہیے۔ جو جہاں کا اہل ہے اس کو وہیں رکھنا چاہیے۔ میں نے اس گدھے کو اوپر چڑھایا تھا، اس نے سب کا نقصان کر دیا۔ یہی نقصان یہ نواز شریف آج پاکستان کا کر رہا ہے۔ خواتین و حضرات، ملک کو چلانے کے لیے وزارت عظمیٰ کا جو دماغ ہوتا ہے نا، یہ وہ دماغ ہی نہیں ہے۔ یہ تو ایک کارخانہ چھوٹا سا چلا سکتے ہیں، اس کو بھی کامیابی سے نہیں چلا سکتا یہ شخص۔
یہ تو فیملی سینٹرڈ، میں، منی، میرے بچے، بس اس کے لیے جو رشوت دینی پڑے ادھر ادھر دے کے اپنا کام چلا لو، اس سے زیادہ کا ان کا دماغ نہیں ہے۔ دیکھیے خوبی اور خامیوں کے ساتھ جو اس ٹائپ کے دماغ سے جو وزیر اعظم بن سکے وہ تھے بھٹو، خوبیاں بھی تھیں خامیاں بھی تھیں، بے نظیر بھٹو۔ اچھا عمران خان، ولی خان کو غدار کہتے تھے، خامخواہ کا پروپیگنڈا کیا ہوا تھا، وہ غدار آدمی نہیں تھے، وہ منہ پھٹ آدمی تھے۔ اور آج نئی پود میں دور دور کوئی نظر آتا ہے، ایک نظر آتا ہے مصطفیٰ کمال، کہ اس کا دماغ اس ویژن کا ہے کہ وہ چلا سکتا ہے، لیکن اس کو کوئی موقع نہیں دے گا۔ لیکن جب بھی آپ کم دماغ کے لوگوں کو سامنے لائیں گے تو اس کا انجام خراب ہوگا۔ پاکستان کے لیے دعا کیجئے اور کوشش کیجئے کہ ان کی اس سیاست کو اب ہر شہری پاکستان کا ایکسپوز کرے، لوگوں کو بتائے کہ دیکھیے یہ مودی کی زبان، اس کی خواہشات کے علمبردار لوگ ہیں، یہ پاکستان کے نہ تھے، نہ ہیں، نہ ہوئیں گے۔ آپ کو اگر میری بات سمجھ میں آتی ہے اس کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور اس پیغام کو دور تک پہنچائیے کہ حالات کچھ بھی ہوں، حکومت کی مخالفت کرو، پاکستان کی مخالفت نہیں کرو۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔